اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادات سے متعلق جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں آج ہم ذکر کریں گے حج کو ترک کرنے کا۔ قرآن مجید میں بھی اس حوالے سے رہنمائی موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ کہ اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے، جو بھی وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو شخص انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ وعید اس کے لیے ہے جس کے پاس زکوٰۃ کا یعنی پورا حج ادا کرنے کے لیے جو مال اور اسباب ضروری ہے، صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، وہ صاحب نصاب بھی ہو۔ استطاعت میں اس کی صحت کے معاملات بھی آتے ہیں کہ اس کی صحت بھی اس طرح ہو کہ وہ سفر کر سکے اور جا سکے، اور بھی کوئی اپنے معاملات میں، خاندانی معاملات میں، اور جو خاص طور پہ بالکل قریب کے معاملات ہیں ان میں کوئی خدا نہ خاصا کوئی ایمرجنسی کی کیفیت نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک تاثر یہ ملے کہ حقوق العباد قضا کر کے حقوق اللہ کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ چھوٹے موٹے معاملات کی بات نہیں کر رہا میں، تو گویا جس کے پاس یہ استطاعت اور یہ پورا موقع صحت موجود ہو اس پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اس سے پہلے اگر اس نے نہیں کیا یہ بھی چیز شامل کر لیجیے کہ اللہ کے گھر کا حج کرے، یہ لازمی ہے۔ اور بہت ساری احادیث جو ان معاملات میں، عبادات میں جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے ترک پر اس طرح سے آئی ہیں کہ انسان کو لرزا دیتی ہیں۔ حج کے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کچھ آدمیوں کو شہر میں بھیجوں اور وہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو حج کی طاقت ہے، حج کے لیے مال ہے، استطاعت ہے، اور اس کے باوجود وہ حج کے لیے نہیں آئے تو ان پر جزیہ مقرر کر دوں، کیونکہ ایسے لوگ مسلمان نہیں۔ آپ اندازہ کیجیے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو حج نہیں کرے گا استطاعت کے باوجود وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتہائی حج کی اہمیت بیان کرنے کے لیے یہ بات کی گئی، اور انتہائی ترغیب دلانے کے لیے، احساس سے ذمہ داری دلانے کے لیے اس نوعیت کی سخت باتیں کی گئیں۔ مثلا اسی طرح کی ایک بات نماز سے متعلق بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو، اس نوعیت کی روایات ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ایک ترغیب تھی۔ اس کا اور بھی پرسپیکٹو ہے، اس پر میں بات کر چکا ہوں، لیکن یہ ایک ترغیب ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو نماز ہے وہ ایمان و کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ نماز کا ترک کفر ہے، بلکہ یہ جو ایکسٹریم نوعیت کی وعیدات اور اشارے ہیں، اور یہ ایکسٹریم نوعیت کی جو تھریٹس ہیں احادیث میں، یہ اس لیے ہیں کہ ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ترین کام ہے، لہٰذا ان کو کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حج کرنے کی اور حج کے پورے تقاضوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔